परवेज इलाही के घर छापा किसके हुक्म पर मारा गया? वफाकी हुकूमत बताए कल रात हमला आपने किया? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद को फोन, बताया कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत ने की, कार्रवाई हमने भी नहीं की, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने भी हाथ उठा लिए। जराये के मुताबिक छापे के वक्त चौधरी फैमिली के अजीज ने मोहसिन नकवी और आईजी से राब्ते की कोशिश की। मोहसिन नकवी सऊदी अरब रवाना हो चुके थे, आईजी भी मदीने में थे। जराये ने दावा किया डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा और रीजनल डायरेक्टर वक्कास हसन को अहकामात राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की जानिब से दिए गए। पुलिस ने चौधरी शुजात के घर पर धावा बोला। चौधरी सालिक ने वजह पूछी तो बताया गया उनकी ही करीबी अजीजा ने परवेज इलाही की यहां मौजूदगी का बताया है। पंजाब की 3 अहम शख्सियात मुल्क में नहीं और ऐसा वाक़या हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहते हैं इसहाक डार तहकीकात करके बताएं कि वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ। कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं, इसहाक डार के जवाब के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार है कि वो मालूम कराएं कि ये किसके कहने पर हुआ है। उनकी वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक के घर भी पुलिस गई, ये अहकामात कौन दे रहा है? चौधरी सालिक ने कहा कि शाह महमूद ने मुनासिब बात की, इस वाक़े के पीछे कौन है, क्या मंतिक है, तहकीकात होनी चाहिए। दरवाजे पर आया और पुलिस को कहा कि परवेज इलाही यहाँ मौजूद नहीं, तो बताने के बावजूद पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। धक्कम पेल के दौरान मेरे हाथ पर चोटें आई। पुलिस दोबारा चौधरी परवेज इलाही के घर पहुंच गई। कल रात गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और एंटी राइट्स फोर्स की भारी नफरी ने परवेज इलाही के घर पर सर्च वारंट के बगैर धावा बोला, बख्तरबंद के जरिए दरवाजा तोड़ा, घर में भी तोड़ फोड़ की, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, पार्टी कारकुनान और मेहमानों समेत 25 अफराद को हिरासत में लिया। घर में मौजूद खातून और बच्चों को कमरों से निकालकर तलाशी ली। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, गैर कानूनी ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया, जमानत के बावजूद छापा गैर कानूनी है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी, आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। इमरान खान का परवेज इलाही के घर छापे पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई ने सवाल उठाया कि क्या रियासत कभी शरीफ और जरदारी के घर ऐसे हमले किए गए? परवेज इलाही के घर छापे में खवातीन तक का ख्याल नहीं रखा गया। पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने जमहूरियत को खत्म होता देख रहे हैं। पहले मेरे घर, अब परवेज इलाही के घर हमला किया गया। परवेज इलाही के घर पर छापे के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने पर पीटीआई में आरा तकसीम। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल तीनों रहनुमा अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के हक में। चंद सीनियर रहनुमा माहौल बेहतर बनाने तक मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। रियासत का महवर अवाम है, इनकी हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिश कर रहा है। हमें ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अवाम में फर्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए, मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। पाक फौज के गयूर सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट अहकामात और आइन की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी कांग्रेस में भी आवाज उठ गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शेमैन ने कहा, हमारे लिए इमरान खान को संभालना मुश्किल, शरीफों को संभालना आसान है, लेकिन ये जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हतमी है।
اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ الیکشن ہو اور شفاف ہو۔ امریکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر ابو ذر کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں ابو ذر نجم ثاقب کو کہہ رہے ہیں آپ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ نجم ثاقب نے کہا بابا 11 بجے تک دفتر آ جائیں گے، ان کو ملنے آ جانا، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ ابو ذر چدر نے کہا میں پہلے انکل کے پاس آؤں یا ٹکٹ جمع کرا کے آؤں؟ نجم ثاقب نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے، مگر آج بابا سے مل ضرور لینا۔ میاں عزیر نے نجم ثاقب سے گفتگو میں کہا یہ تمہیں ابو ذر نے بھیجی ہے یا ڈائریکٹ آئی ہے؟ یہ کام کس نے کرایا ہے؟ نجم ثاقب نے کہا مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں ابو ذر ہی بھیجے۔ 1:20 سے نیچے نہیں لینا ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹس کی فروخت سے متعلق آڈیو آئی ہے۔ فون کیے جاتے ہیں عمران خان کی حمایت پر، وکلا کو کہا جاتا ہے کہ کیس مت لڑو۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی محبت میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے انصاف کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا عمران خان کو ہر طرح کے ریلیف دیے جا رہے ہیں، انتخابات آئین اور قانون کے تحت ایک ہی وقت ہونے چاہیے۔ تنظیم سازی فیم طلال چودھری کی ایک بار پھر غیر اخلاقی گفتگو۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری نے بھری پریس کانفرنس میں گالی دی اور گالی دہراتے گئے اور اس گالی سے بھرپور پریس کانفرنس کو پی ٹی وی دکھاتا رہا۔ طلال چودھری نے زمان پارک اور خواتین کے بارے میں بھی غیر اخلاقی بات کی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقررہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ منگل کو سماعت کرے گا۔ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت 9 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس جاری۔ اگر سپریم کورٹ اپنا حکم واپس نہیں لیتی تو انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے کہا حکومت کی کوشش ہے کچھ ایسا ہو جو 90 دن والا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ پرویز الہی کے گھر دھاوا، پی ٹی آئی کو مذاکرات سے بھگانے کا منصوبہ لگتا ہے۔ یہ لوگ خان کو بند گلی میں لانا چاہتے ہیں۔ آٹے کی تقسیم میں 20 ارب کی چوری ہوئی، شاہد خاقہ نباسی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ حکومت اپنی ذمہ داری اور مقصد سے لاعلم ہے۔ پچھلے 2 سال تمام جماعتیں اقتدار میں رہیں، کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا سیاسی دشمنی نفرت میں بدل گئی، ملکی ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، یہ ملکی نظام کی بڑی ناکامی ہے، ملکی مسائل کی وجہ لیڈرشپ کی مشترکہ ناکامی ہے۔ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے مٹی کے بیٹوں کو سلام۔ لکی مرمت میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نائب صوبیدار تاج میر، حوالدار ذاکر احمد اور سپاہی عابد حسین کی آبائی علاقوں میں پوری فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی اور سول افسران عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قربانیاں دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 147 میں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پوزیشن ہولڈر کو ایوارڈ سے نوازا، اعزاز شمشیر سینئر انڈر آفیسر عبداللہ بن طارق نے حاصل کی۔ صدارتی گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسر علی عامر کے نام رہا۔ چیف آف آرمی سٹاف چھڑی کورس انڈر آفیسر محمد عدنان منور کو دی گئی۔ کورس سارجنٹ میجر فاطمہ خالد کو کمانڈنٹ چھڑی سے نوازا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں فلسطین، بحرین، عراق، قطر، سری لنکا کے کیڈٹس شامل۔ آرمی چیف کی پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس اور ان کے والدین کو مبارکباد۔
نیوزی لینڈ کا پاکستان کو 337 رنز کا ہدف، ڈیرل مچل کی مسلسل دوسری سینچری، حارث رؤف کی 4 وکٹیں۔ پاکستان کی بیٹنگ جاری، فخر زمان کا شاندار آغاز، 107 رنز 1 وکٹ آؤٹ۔ جماعت اسلامی کا کل فراڈ مردم شماری نامنظور، میچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اب تک شہر کی آدھی آبادی کو نہیں گنا گیا، زرداری سب کچھ ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن کراچی کو نہیں۔ کل شرائع فیصل پر تاریخی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، مرتضی وہاب کا رد عمل بھی آ گیا۔ حافظ نعیم کو بال ٹھکرانے نہ بال ٹھاکرے نہ بننے کا مشورہ دیا، کہا کہ حافظ نعیم بلدیاتی الیکشن میں شکست پر پریشان ہیں، سیاسی انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے ہتھنی اب شیرنی، کراچی کا چڑیا گھر جانوروں کے لیے غیر محفوظ، چڑیا گھر میں موجود افریقی شیرنی کے نابینا ہو جانے کا انکشاف۔ 17 سال کی شیرنی کے نابینا ہونے کا انکشاف خون کے نمونے لینے کے دوران ہوا۔ 4 پاز کی ٹیم نے بھی شیرنی کو علیحدہ رکھ کر علاج کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر خرم دستگیر کی ملاقات، پاس سیکٹر میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسم گرما میں بجلی صارفین کو ہر ممکن سہولت فراہم اور بجلی کی ترسیل میں نمایاں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ آئندہ ماہ سے کراچی کے بڑے علاقے کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کے الیکٹرک نے شہریوں کو ستانے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر لی، لائن لاسز اور چوری کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کی جائے گی۔ کے الیکٹرک کے مطابق ادائیگیوں میں کمی اور اربوں کے خسارے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور میں سی ٹی ڈی کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں قلعدم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد ہلاک، 3 گرفتار، بارودی مواد، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان اور اسلحہ برآمد۔ سوڈان سے پاکستانیوں کا انخلا جاری، پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ مزید 96 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچ گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے PAF کا ٹرانسپورٹ جہازوں کا بیڑا انخلا کے مشن کو کامیابی سے انجام دے رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ فاطمہ بھٹو نے ٹویٹ میں اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی اور لکھا، گرام اور میں نے کلفٹن میں چھوٹی سی تقریب میں شادی کی، بھائی ذوالفقار نے دادی کا امام ضامن مجھے باندھا۔ There he goes, a special moment. علیم ڈار، امپائر شاندار، دوسرا ون ڈے شروع ہوتے ہی گراؤنڈ سٹاف کی غلطی پکڑ لی، پچ تبدیل ہوئی لیکن دائرہ کیوں نہیں؟ علیم ڈار کی نشاندہی پر گراؤنڈ سٹاف کی دوڑیں لگ گئیں، میچ 6 منٹ رکا رہا، سرکل کم کرنے کے بعد میچ آگے بڑھا۔ علیم ڈار کی شاندار خدمات کا اعتراف ICC کے جنرل مینیجر وسیم خان نے یادگاری شیلڈ پیش کی۔ فوٹو سیشن کے دوران محمد رضوان کی بھی سرپرائز انٹری۔ علیم ڈار نے گزشتہ دنوں ICC ایلیٹ پینل کو خیر بات کہا تھا۔ شہنشاہ ظرافت منور ظریف کو دنیا سے گزرے، 47 برس بیت گئے۔ ورسٹائل فنکار نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔